سی باتیں ہو گئی ہیں اور آخر میں جو مقرر آتا ہے اس کے ساتھ یہی مسئلہ آتا ہے کہ اب مختصر کرو، تو زیادہ غیر ضروری باتیں کرنی بھی نہیں چاہیے. لیکن اب مجھے حیرت ہے کہ یہاں پہ دوست آئے 10-10 15-15 منٹ اس پہ شکایت کر کے گئے کہ ہمیں جو ہے وہ گلگت بلتستان کو یا کشمیر کو یا نظر انداز کیا جاتا ہے، یہاں ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ کراچی میں بیٹھے ہیں، آپ کو یہاں کی ایک نیشنلسٹ جماعت کے نام کا ہی پتہ نہیں ہے. آپ کتنا یہاں دوسروں کے معاملات کو اپنے معاملات سے جوڑتے ہیں، یہ بھی تھوڑی نظر رکھیں. بہرحال میں جو بھی بولوں گا کشمیر کے مسئلے پر ہی بولوں گا، یہ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں. باقی باتیں کرنے سے پہلے کوشش کروں گا مختصر کروں. میں کچھ باتیں، میرا آرٹیکل چھپا ہے، کچھ دوستوں کو شاید یہاں جا بھی گیا ہو، تو کہ جو کچھ ہوا ہے کشمیر میں 8 دن پہلے، 10-12 دن پہلے، وہ ایک سمپل پیور آکوپیشن ہے. یہ چیز میں کلیئر کرتا ہوں. وہ ایک آکوپیشن ہے، قبضہ ہے، جیسے فلسطین پر اسرائیل کا آکوپیشن ہے اور وہ آکوپائڈ علاقہ ہے، وہ اسی طرح ہے. اور طاقت میں جب لوگ طاقت پہ انحصار جو کرتے ہیں پھر وہ عقل کو استعمال نہیں کرتے ہیں. تو پاکستان جو کہتا آیا کہ یہ مقبوضہ کشمیر ہے، حالانکہ حالت یہاں والے کشمیر کی 12 دن پہلے جب ہم جائیں تو ادھر والے کشمیر کی حالت یہاں والے کشمیر سے بہتر تھی، یہاں اس سے زیادہ خراب ہے. لیکن پاکستان یہاں اس کو آزاد کشمیر کہتا تھا اور اس کو مقبوضہ کشمیر کہتا تھا. تو ہندوستان نے یہ قدم اٹھا کے پاکستان کی اس بات کو پورا کر دیا کہ واقعی یہ مقبوضہ کشمیر ہے اور ہم قابل قوت ہیں، یہ انہوں نے اپنے سے ثابت کر دیا. اب کشمیر کے حوالے سے جو کچھ مختلف باتیں آئی ہیں تو اس کا فیصلہ تو کشمیری دوست ہی کر سکتے ہیں، ہم اس میں تفصیل میں نہیں جائیں گے. بہرحال ایک دو چیز پر میں تھوڑا نکتہ ضرور دوں. دوست نے شروع میں ایک کہا کہ اس کو کشمیر آپ نہ کہیں اور جموں کشمیر، ریاست جموں کشمیر کہیں. تو اگر وہ یہ سب مل کے کہیں گے تو ہم وہی کہیں گے، کیونکہ وہ اپنے بارے میں فیصلہ وہ کر سکتے ہیں.